ہمیں بائیکاٹ کرنا بھی چاہیے۔ بعض حضرات نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، تو وہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کی بوند لا کر اس پانی پہ گرا رہی تھی، جاتی پانی کی بوند گراتی، پھر جاتی پانی کی بوند گراتی۔ کس نے کہا او چڑیا بی بی، تیری ایک بوند سے نمرود کی آگ کیسے بجھ سکتی ہے؟ تو چڑیا نے کہا میں بھی جانتی ہوں کہ میری اس بوند سے یہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں آگ بجھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گی، جلانے والوں میں تو شامل نہیں نہ ہوگی۔ تو اس لیے ہم اپنا کردار ادا کریں جو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں میں اپنے مسلمان بھائیوں سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا موضوع انسان ہے، انسانیت ہے۔ اسی انسانیت کے تحت میں جو دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں۔ ایک بات، ہمارے پاکستان اور خاص طور پر مسلمانوں میں ایک چیز بہت زیادہ عام پائی جاتی ہے کہ جب کسی چیز کی قلت ہونے لگتی ہے تو ہم اسی چیز کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر جو چیز بڑی کم ملتی ہو ہم اس کی قیمت بڑھا کر تو مہنگے داموں اس کو بیچتے ہیں، یا پھر ہم اس کے اندر دو نمبری کر کے تو اپنی چیز کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں یہاں پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمان اپنی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، میں ان سے چند گزارشات کروں گا کہ اگر آپ بسکٹ تیار کرتے ہیں تو آپ اپنے بسکٹ کا ٹیسٹ اتنا اچھا کریں کہ کوئی مسلمان غیر کی چیز لینے کی بجائے تیری چیز کو کھانا زیادہ پسند کرتا ہو۔ تو دو نمبری کیوں کرتا ہے؟ تو سوچتا ہے کہ ایک بسکٹ کا پیکٹ مجھے 2.5 روپے پہ پڑتا ہے تو اس کی کوالٹی کم کر کے تو اس کو 2 روپے پہ لے آتا ہے، اور تو 5 روپے والی چیز میں 3 روپے کماتا ہے۔ لیکن یہی میں کہتا ہوں کہ آپ کی وہ چیز 1000 بندہ خریدے گا، لیکن اگر تیری چیز اعلیٰ ہو، تیری چیز اچھی ہو، تجھے چاہے اس میں سے 2 روپے ہی بچیں، جہاں 1000 خرید کر صرف تجھے 3000 کی بچت ہوگی۔ جب تیری چیز اعلیٰ ہوگی، کوالٹی بھی اعلیٰ ہوگی، تو اب تیری چیز 1000 نہیں بلکہ 5000 سے زائد لوگ ایک ایک دن میں خریدنا پسند کریں گے۔ تو پھر دیکھ تیری قیمت، تیرا منافع کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اپنی سوچ کو اعلیٰ، اور خاص طور پر جو گزارش ہے وہاں وہ یہ PSO پٹرول پمپ جتنے بھی ہیں یہ ہمارے گورنمنٹ کا ہے۔ ہم یہاں سے جب پیٹرول ڈلواتے ہیں تو اس کا زیادہ جو نفع ہے وہ ہماری گورنمنٹ کو ہوتا ہے، ہمارے بیت المال کو ہوتا ہے۔ تو آپ پسند کیا کریں کہ آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول وہاں سے ڈلوائیں، اور یہیں پر میں PSO کے جتنے وہ مالکان جنہوں نے ان کی فرنچائز پرچیز کی ہوئی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے تیل کی کوالٹی اور کوانٹی اتنی اعلیٰ کریں کہ کسی کو غیر کے پیٹرول پمپ جانے کی ضرورت ہی کیوں پڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ خاکے بنائے۔ یہ تو ہر مسلمان کے لیے مر مٹنے کا مقام تھا کہ آج مسلمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ان کے ہاتھ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت تک جا پڑے۔ اگر مسلمان اچھا ہوتا، اگر مسلمان دھوکہ دینے والا نہ ہوتا، اگر مسلمان ایک دوسرے کو عزت دینے والا ہوتا تو پھر کبھی بھی ہمارے نبی پاک کی عزت پر کوئی حملہ نہ کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی ایک پہچان بیان کی ہے، مومن کی پہچان، ہر بندہ اس کو دل کی تختی پہ لکھ کر جائے۔ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن جو ہوتا ہے نا، مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا مومن دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لفظ پر توجہ کریں کہ آج ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بیماری ہے۔ کہا مومن کو دھوکہ نہیں دیتا۔ آج یہاں ہمیں ہمارے کانوں میں باتیں آتی ہیں کہ انگریز ہم سے اچھے ہیں۔ نہیں، وہ ہم سے اچھے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ کافر ہے، مرنے کے بعد اس نے جہنم میں جانا ہے۔ اچھے ہم ہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن بات ایک ہے کہ آج مسلمان کے کردار کی وجہ سے مسلمانوں پہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ مومن اتنا اپنا کردار برا کیوں کرے کہ لوگ اس کو باتیں کریں؟ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟
ہم کسی کو اسلام کی دعوت دیں تو کم از کم وہ ہنس کر اسلام قبول تو کرے نا کہ ہاں یہ مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، مسلمان ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، محسن انسانیت نے، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو ان کو ماننے والا پھر دوسروں سے برا کیوں کرے؟ آپ کسی بھی تحریک سے اپنا تعلق رکھتے ہو تو آپ ہمیشہ وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کا لیڈر کرتا ہے، اور یارو میرا اور آپ سب کا لیڈر محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیڈر کی پیروی کرنا بھی تو سیکھے نا ہم۔ ہر بندہ کوئی اس کی پیروی، کوئی اس کی پیروی، کوئی اس کے پیچھے تو کوئی اس کے پیچھے۔ مسلمان آپس میں بٹے پڑے ہیں، مسلمان آپس میں بٹے پڑے ہیں، لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے تو وہ ایک ہی سیدھی راہ ہے کہ جس نے دامن مصطفیٰ تھام لیا، مصطفیٰ سیدھا اسے رب کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ تو آپ ادھر ادھر کے لیڈر تلاش کرنے کی بجائے، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ وہ رسول اللہ کی زندگی میں رکھا ہوا ہے، ان کی پیروی میں آ جاؤ، ان کی اقتداء میں آ جاؤ، ان کی اطاعت میں آ جاؤ، ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو۔ یہ ایسا نقش قدم ہے جو سیدھا تمہیں راہ ہدایت پہ لے جائے گا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت، میں پڑھتا ہوں خود بھی، میں کیونکہ میرا کام ہے پڑھنا، پڑھانا، بولنا، تو میں ہر چیز کو پڑھتا ہوں، لیکن آپ اپنے لیے لیڈر تلاش کرتے، کتابیں ڈھونڈتے ہیں، انگریز کی ڈھونڈ لی، کسی اور کی ڈھونڈ لی، جناب اس نے دنیا کے اندر بڑی کامیابی حاصل کی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، آپ پڑھتے ہیں انہیں اور ان کو پڑھ کر ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آؤ تمہیں کائنات کے اگر سب سے زیادہ کامیاب انسان کی زندگی اور اس کا نام بتاؤں تو وہ ہستی ہے کہ آج 14 صدیوں کا عرصہ گزر چکا ہے، 23 سالہ زندگی کے اندر اس نے صرف اپنا پیغام جاری کیا، صرف 23 سالہ زندگی میں۔ ان 23 سالہ زندگی میں 1,24,000 کم و بیش غلامان مصطفیٰ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے تھے۔ اگر تم ایک کامیاب انسان کو پڑھنا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں سیرت مصطفیٰ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ آج 14 صدیوں کے بعد کائنات کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان مصطفیٰ کی پیروی کرنے والے موجود ہیں۔ وہ ایک ایسا کامیاب انسان، ایک ایسی کامیاب شخصیت ہے کہ جو بھی ان کی پیروی میں آئے گا وہ کامیاب ہوتا جائے گا۔ تو آپ پڑھیں، ہر شے کو پڑھیں، لیکن ہر شے کو پڑھنے سے پہلے سیرت مصطفیٰ کو پڑھیں۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو آپ کے اندر انسانیت آئے گی، آپ کے اندر عبادت کا ذوق آئے گا، آپ کے اندر چاہت آئے گی، آگے بڑھنے کے مواقع آئیں گے کہ پتھر کھا کر بھی اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑا۔ یہ ہے مستقل مزاجی، یہ ہے استقامت۔ اگر آپ کامیابی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پھر آقا کریم کی سیرت کو پڑھنا ہے ہم نے۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو ہم نے انسان بننا ہے، ہم نے انسان تو ہم ہیں لیکن انسانیت کو بھولے ہوئے ہیں، تو ہم نے اپنا بھولا ہوا وقار واپس لینا ہے۔ عزت دیں، عزت ملے گی، عظمت دیں، عظمت ملے گی۔ کائنات کا ایک اصول ہے، بڑا سیدھا سا اصول ہے، اور یہ میری ساری بات کا نچوڑ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جو چیز جتنی تقسیم کرو گے وہ آپ کو اتنی ملے گی، آپ جتنی عزت دو گے اس سے کہیں زیادہ اللہ آپ کو عطا کرے گا، اور وہ انسانیت ہے۔